ویسے حالیہ دور میں دیکھ کر ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کو ایئرپورٹ پر بیرون ملک جاتے ہوئے روک روک کر ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اس ملک سے باہر جانے سے پہلے مجھ سے اجازت کو نہیں لی، اور چونکہ ان کی باہر جا کر زبان نکل آتی ہے اور یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو باہر بیٹھے کچھ لوگوں کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب وہ باہر جانے والوں کو سمبولکلی اسی طرح ذلیل کر کے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب یہاں کئی ایسے بیرون ملک جانے والے جو پہلی دفعہ جا رہے تھے، ناکافی اور غیر اعتمادی کے جواب دینے کی وجہ سے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا اس واقعے کا جس میں ایک بادشاہ نے حکم دیا تھا اپنی رعایا کی بے بسی کو آزمانے کے لیے کہ ان کو ایک خاص شاہراہ سے گزرتے وقت چھتر مارے جائیں۔ اس کے جواب میں رعایا میں سے ایک شخص جا کر صرف اتنا کہتا ہے کہ قطار لمبی لگنے کی وجہ سے کم از کم 2 بندے کھڑے کیے جائیں کیونکہ گھر جانے میں دیر ہوتی ہے۔ او بے شرمو، اس سے زیادہ حقوق تو ویسٹ میں جانوروں کے ہوتے ہیں جتنے یہاں انسانوں کے نہیں ہوتے۔ اتنی تذلیل تو جانوروں کی نہیں کی جاتی جتنی یہاں انسانوں کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان چھوڑے، کسی جانور کا بچہ بھی اس طرح مین ہول میں گر کر مر جاتا تو یہاں عوام کے احتجاج کے بغیر ہی لوگوں نے استعفے دے دینے، مگر یہاں لوگوں کا مطالبہ اس بچے کی لاش کو ڈھونڈنے کا تھا، نہ کہ اس شخص اور ادارے کو ڈھونڈنے کا جس کا کام ان مین ہولوں کی صفائی اور اس کو بند رکھنے کا تھا۔ اور اس طرح کے روزانہ کئی ہزار واقعات اس کراچی میں ہوتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ بھٹو ابھی زندہ ہے۔